قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، اور اے حبیب فرما دیجئے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ان اتاکم عذابہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم پر بیاتن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو جو تم یہ جلدی جلدی عذاب چاہ رہے ہو تو تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے مجرموں اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ آدمی بند اس کا بندہ ہوا تو کہتا آنے دو طوفان، اے مجرموں تمہارے پاس کیا پروٹیکشن ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ تو کس بات کی جلدی مچا رہے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، اور کیا پھر جب وہ آ جائے گا عذاب جب ایمان لاؤ گے؟ اثم اذا ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بہ، جب اللہ پر ایمان لاؤ گے، الآن، کیا اب ایمان لاؤ گے؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اور عذاب دیکھ کر جب تم فوراً ایمان کی بات کرو گے تو پھر اللہ کہے گا وقد کنتم بہ تستعجلون، بڑی جلدی مچا رہے تھے پہلے تو، اب کیا کہہ رہے اللہ؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اور پھر ان سے کہا جائے گا ظالموں تم نے ظلم کیا، اب ہمیشگی میں رہنے والا عذاب چکھو، ہمیشگی والا عذاب چکھو ظالموں، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی کہ عذاب آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ایمان قبول نہیں ہوگا، یہ کہا نا اب وہ کہیں گے آمن تم بھی، اللہ کہے گا نہیں 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 نہیں، اب عذاب آ گئے، اب تو عذاب کا مزہ چکھو۔ یستنبئونک حق ہو احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے کی آیتوں کو سمجھ لیجئے جو کل ہم نے درس دیا تھا۔ اللہ نے کہا کہ اے حبیب ان کافروں پر عذاب کا ایک حصہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہم دکھائیں گے اور باقی انہیں آخرت میں عذاب دیں گے۔ تو اب مشرکین نے، کافروں نے حضور سے تنزیہ انداز میں پوچھا، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، وہ کہنے لگے کہ وہ جو وعدہ جس کا اللہ نے عذاب دینے کا کیا ہے وہ کب آئے گا؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ کب آئے گا عذاب؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب ان سے کہیے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے حبیب فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع کا اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر سوائے اس چیز کے جو میرا رب چاہے۔ لکل امت اجل، اور رہی بات عذاب کی تو ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے عذاب کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا۔ اذا جاء اجلہم، جب وہ مقررہ وقت ہو جائے گا، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر وہ ایک ساعت بھی، ایک لمحے بھی نہ اس سے آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے۔ ان دونوں آیتوں کو دیکھ لیجئے اور مسکنسپشن جو اس آیت سے امت نے پھیلائی جاتی ہے اس کو بھی سمجھیے۔ مجھے آج اور بھی آیتوں پر گفتگو کرنی تھی لیکن میں نے چند آیتیں آج کے درس میں رکھی ہیں صرف اس آیت کی وجہ سے، اور سوچا کہ کل سیٹرڈے تو کل جو دوسری آیتیں آ رہی ہیں قرآن کریم میں شفا ہے اور کس طریقے سے بیماریوں کی شفا ہے، اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ یہ آیت کی وجہ سے میں نے آج چند آیت شورٹ کر دی ہیں آج کے درس میں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے وہابی مومنٹ کی پوری بنیاد رکھی اور جس کے ماننے والے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو علماء نے ان کو فالو کیا، جو اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، ان میں قاضی شوقانی، صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب اس آیت کی تفسیر کی ہے تو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اس آیت کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا، کوئی اور ہی رخ پر اس آیت کو لے گئے۔ اب آپ اس آیت کے کانٹیکسٹ سے سمجھیے کہ کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، بتاؤ کب عذاب آئے گا؟ تو حضور کافر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے محبوب لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، ان کو کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس چیز کے جو میرا رب چاہے۔ ان لوگوں نے جب اس آیت کی تفسیر لکھی ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مسلمان
اور روزہ رسول پر جاتے ہیں، حضور کو پکارتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں شرک ہیں۔ اور قرآن کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ جب رسول اللہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو حضور کی بارگاہ میں کسی بات کے لیے عرض کرنا، حضور کو فریاد کرنا، یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا، ان کی بارگاہ میں نعت پڑھنا، استغاثہ کرنا، یہ سب شرک ہے۔ اور آیت کون سی کوٹ کر دی؟ آیت یہ کوٹ کر دی۔ اب ایک عام سیدھا سادہ سا آدمی ہے، اس کو نہ کانٹیکسٹ پتا ہے، نہ ترجمے سے اس نے قرآن پڑھا ہے، نہ وہ تفسیر کو جانتا ہے۔ یہی آیت میں نے کئی دفعہ بچپن سے میں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ جب کوئی نعت، جیسے بھر دو جھولی میری یا محمد، ایک نعت شریف ہے، تو جب وہ کوئی نعت پڑھتا ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت پیش کر دی جاتی ہے کہ بھئی تم تو کہہ رہے ہو حضور سے کہ جھولی بھر دو، اور قرآن ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے حبیب فرما دیجئے میں کسی نفع اور نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں جو میں سوائے اس چیز کے جو میرا رب چاہے۔ تو یہ نعت پڑھنا بھی شرک ہے۔ تو جب یہ نعتیں آدمی سنتا ہے اور پھر یہ قرآن کی آیت سنتا ہے جس کو آگے اور پیچھے کی آیت کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ ایک آسانی سے سمجھ جاتا ہے کہ واقعی یہ تو شرک ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ ہر نعت خوانی کو، ہر محفل کو، ہر نعت کو، سرکار کی بارگاہ میں جو استغاثہ کیا جائے وہ کہتا ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ مشرک، یہ مشرک۔ یہ اسی وجہ سے آپ دیکھ جائیے مدینہ شریف کے اندر تو وہ لال رومال والے آپ کو جہاں ملیں گے مشرک، ہر شرک بدعت، شرک بدعت۔ کیوں بھائی کیوں شرک بدعت؟ بولیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے حضور تو کسی لحاظ سے نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ آپ نے ایک تو آیت کو سمجھا ہی نہیں، آیت کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیے، ایک آیت اٹھا کے اچانک سے ایک مسئلہ بنا دیا آپ نے۔ آیت کو پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیے، بات ہو رہی ہے کافروں سے، کافر کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں کہ اللہ عذاب بھیجے گا تو کہاں ہے عذاب، کب آئے گا؟ تو اب حضور ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے اختیار سے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ۔ الا ما شاء اللہ کو تو سمجھو بھائی، اے حبیب کہہ دیجئے میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے ماشاء اللہ جو میرا رب چاہے۔ میرا رب چاہے گا تو میں کسی کو نفع بھی دے سکتا ہوں، میرا رب چاہے گا تو میں کسی کو نقصان بھی دے سکتا ہوں۔ اب یہ نفع یا نقصان حضور نے دیا یا نہیں؟ قرآن کو پڑھ لیجیے۔ یہ 10ویں سپارے کے آخر میں جو آپ پڑھ کے آئے ہیں، کیا کہہ رہا ہے وہاں قرآن؟ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہیں یہی برا لگانا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ لفظ کیا؟ ان اغناہم اللہ ورسولہ، تو اس کا مقصد ہے رسول بھی غنی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پڑھی آپ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ اگر راضی ہو جاتے اس چیز پر جو اللہ نے بھی انہیں دیا اور رسول نے بھی انہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیے حضرت قتادہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، جنگ احد میں حضور علیہ السلام نے انہیں تیر دیا، جب وہ تیر ختم ہو گئے تو ایک تیر ان کی آنکھ میں آ کر لگا جس سے ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، حضور نے ان کی حالت دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس پر لگایا اور حضرت قتادہ بن نعمان کی اس آنکھ کے ڈیلے کو اسی مقام پر رکھا جہاں پر وہ پہلے موجود تھا، اور کہا اللہ ان دونوں آنکھوں میں سے اس آنکھ کو اور حسین بنا دے جو تیرے نبی کے چہرے کا دفاع کرتے ہوئے گئی ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اور حضور کے لعاب کی برکت سے اللہ نے پھر مجھے وہ آنکھ لوٹا دی۔ مجھے بتاؤ کیا حضور کا یہ نفع دینا نہیں ہے؟ پڑھیے بخاری شریف کو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی، میں حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی ہے، بہت ساری باتیں آپ سے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو بچھا دے۔ کہتے ہیں میں نے اپنی چادر کو بچھایا، حضور نے پتہ نہیں کیا ہاتھ میں تھا، نظر تو کچھ نہیں آ رہا تھا، حضور نے ایک مٹھی بنائی اور مٹھی بنا کر چادر میں ڈال دی اور کہا ابو ہریرہ اب اس چادر کو سمیٹ لے اور سینے سے لگا لے۔ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سمیٹا، سینے سے لگایا، خدا کی قسم وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ابو ہریرہ ایک بھی بات نہیں بھولا، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث کے
معاملے میں روایات کرنے والے صحابی کون ہیں؟ ابو ہریرہ ہیں، جن کا پہلے حافظہ کمزور تھا، حضور نے چادر میں کچھ ڈالا اور چادر سینے سے لگائی تو حضور کے صدقے سے اللہ نے ان کا حافظہ مضبوط کر دیا۔ کیا ابو ہریرہ کو حضور نے نفع نہیں پہنچایا؟ کہ ابو قتادہ کو آنکھ دے کر حضور نے نفع نہیں پہنچایا؟ اسی طرح حضرت بخاری میں ہی پڑھ لیجئے، حضور کے چچا حضرت عباس ہیں۔ حضرت عباس ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے بھائی ابو طالب نے آپ کا بہت ساتھ دیا، حل نفعت یا رسول اللہ، ہر جملہ دیکھیے، حل نفعت یا رسول اللہ، کیا آپ نے انہیں نفع دیا؟ اگر حضور کے ہاتھ میں نفع کا اختیار نہیں ہوتا تو حضور کہتے عباس کیسی بات کرتے؟ قرآن نہیں پڑھتے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تو نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں ہے، تو میں نفع کیسے دے سکتا ہوں؟ اگر حضور نفع نہیں دے سکتے ہوتے تو حضور یہ کہتے کہ اب حضرت عباس چچا جان آپ یہ بات مجھ سے کہہ رہے ہیں، میرے تو اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب کہا حل نفعت یا رسول اللہ حضرت عباس نے، تو حضور نے کہا نام، ہاں چچا جان ابو طالب کو نفع دیا ہے، میں نے انہیں بہت نچلی جگہ پر دیکھا، دوزخ میں میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں ان کو اتنی اوپر لے آیا ہوں کہ اب ان کے جسم پر آگ نہیں جاتی ہے، صرف ان کے تلووں پر آگ کی تپش چھوتی ہے۔ کیا رسول اللہ نے انہیں نفع نہیں دیا؟ اب آ جائیے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حنین، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، جو اللہ کے دشمن تھے، کیا حضور نے جہاد کر کے انہیں نقصان نہیں دیا؟ الا ما شاء اللہ، اللہ چاہتا ہے تو کرتا ہوں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کرتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے ہی نہیں اختیار، ہے ہی نہیں حضور کے ہاتھ میں نفع نقصان کا معاملہ، امتی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا حضور سے۔ اس سے مراد یہ بات ہو رہی ہے کافروں سے، بات ہو رہی ہے مشرکین سے، اور ان سے کہا جا رہا ہے جب وہ عذاب کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی عذاب اللہ بھیجے گا، اور مجھ سے اگر تم کہتے ہو تو میں تو نہ نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، ذاتی طور پر میں جو کچھ بھی تمہیں پہنچاؤں گا، نفع ہو کہ نقصان ہو، وہی پہنچاؤں گا جو میرا رب چاہے گا مجھ سے نفع دلوانا، جو میرا رب چاہے گا نقصان دلوانا۔ اب ان ساری احادیث کو دیکھتے جائیے۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے سنائی تھی آپ کو، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا، صدیق اکبر آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، پانی ختم ہو گیا۔ حضور نے دعا کی، بارش ہو گئی۔ تو وہ جو ساری قوم تھی جس کو پانی نہیں مل رہا تھا، حضور کی دعا سے بارش ہو گئی، تو کیا حضور کی دعا نے ان کو نفع نہیں پہنچایا؟ قیامت کے دن حضور گناہگاروں کی شفاعت کریں گے کہ حضور نے نفع نہیں پہنچایا؟ صلح حدیبیہ کے دن حضور کے ہاتھوں سے پانی نکلا ہے، اور حضور کے انگلیوں سے پانی نکل کر سارا صلح حدیبیہ کا جو لشکر تھا اس نے پانی پیا ہے، تو کیا حضور کی انگلیوں نے نفع نہیں پہنچایا؟ تو اب یہ کہنا کہ حضور نفع ہی نہیں دے سکتے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ حضور کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص آیا، اس کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا۔ دعا انشاء کوشش کروں گا کہ میرا جو آسک مفتی حسن رضا کا گروپ ہے اس میں یہ دعا میں انشاءاللہ آج ڈالوں، یاد بھی کر لیجیے۔ ایک نابینا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور دعا کر دیجیے، اللہ آنکھیں عطا فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا یا تو میں تیرے لیے دعا کر دوں یا تو صبر کر لے، یا میں تیری دعا کو مؤخر کر دوں، اللہ تجھے اجر عطا فرمائے۔ اس نے کہا حضور آنکھیں نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، گر جاتا ہوں، آتا ہوں مسجد، آیا نہیں جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وضو کر کے آؤ۔ وہ شخص وضو کرنے گیا، جب وہ آیا تو حضور نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھو۔ اس نے 2 رکعت نفل پڑھی۔ اب حضور نے فرمایا کہ اب تو یہ دعا کر، اللہم انی اسألک، یہ حضور کے الفاظ ہیں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل کیا اور کہا کہ اب تو یہ دعا پڑھ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور بمحمد النبی الرحمہ، تیری بارگاہ کے اندر متوجہ ہوتا ہوں کس سے؟ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت والے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اور میں اپنی اس حاجت کے معاملے میں جو مجھے پیش ہے، میری آنکھیں نہیں ہیں، اس حاجت کے معاملے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں،
लितुक़दा, ताकि मेरा काम पूरा हो जाए। अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फ़िय्या, ए अल्लाह मेरे आका की सिफारिश को जो तेरी बारगाह में पहुंचे उसको मेरे हक में कबूल कर ले। हुजूर फरमाने ये दुआ कर ले। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं रसूलुल्लाह ने जब उसको ये दुआ बताई, वो दुआ करता रहा, और जब उसने दुआ ख़त्म की तो उसकी आंखें आ चुकी थी। क्या हुजूर नफ़ा नहीं दे रहे? नाबीना पर बीना कर दिया हुजूर ने, नफ़ा नहीं है हुजूर का। अब कोई कहेगा कि यार ये तो मामला था, आप सारी मिसालें दे रहे हैं जब हुजूर हयात थे। इससे जितनी मिसालें मैंने आपको दी हैं, ये तो सारी मिसालें आपने जो हदीस पेश की तो सारी उस जगह की मिसालें जब हुजूर हयात थे। हयात में तो हुजूर ने बहुत नफ़ा दिया सबको। तो अब मैं उनसे कहता हूं कि पहली चीज़ तो हमारा तो अकीदा यह है कि हुजूर हयात ही हैं, थे नहीं हैं। क्योंकि हुजूर के बारे में क्या कहा हदीस ने, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन तअकुल अजसादिल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है। ये हुजूर फरमाते हैं फनबियुल्लाहि हय्य, अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसको रिस्क दिया जाता है। उलमा ने यहाँ तक लिखा, फरमाया पढ़ो शहीद के बारे में। शहीद के बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो। और शहीद कौन से नंबर पे आता, पढ़िए आप, वमन युतिअल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। चार है, नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन। नबी कौन से नंबर, शहीद कौन से नंबर पे? जब तीसरे नंबर वाले को अल्लाह कह रहा मुर्दा नहीं कहना, तो क्या पहले वाले को मुर्दा कहोगे? नबियों को मुर्दा कहोगे? कि जब एक शहीद है जिसके बारे में कुरान कह रहा बल अहया, जिंदा है, मुर्दा ना कहो। जब तीसरे नंबर, तीसरे ग्रेड वाला जिंदा है, तो जो पहले है नंबर पे है अंबिया है। और फिर अंबिया में भी जो नबियों का सरदार है, मेराज का दूल्हा है, आमना का लाल है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की क्या शान। हज़रत मूसा की शान यह है कि इमाम बुखारी लिखते हैं, इमाम मुस्लिम ने नकल किया कि हुजूर जब जा रहे मेराज पर तो देखा मररतु बिक़ब्रि मूसा व हुवा क़ाइमुन युसल्ली। कहता है मैं मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजरा सफ़र मेराज में, देखा कि वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये हयात अंबिया नहीं तो क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, अगर कोई ये भी बात करता, पहली चीज़ तो ये हमारा अकीदा ये नहीं है कि माज़अल्लाह नबी इंतकाल करके माज़अल्लाह मर गए, इस्तग़फ़िरुल्लाह, बल्कि अल्लाह ने उनको मौत अता फरमाई, एक लम्हे के लिए उनको मौत आई, और फिर वो अपनी कब्र मुबारक में, सारे अंबिया हयात हैं लेकिन उनकी हयात का हमें शऊर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुरान तो शहीद के बारे में कह रहा बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, वो जिंदा है शहीद, लेकिन तुम्हें उसकी हयात का शऊर नहीं। जब तीसरे नंबर वाले की हयात का शऊर नहीं है तो पहले नंबर वाले की हयात के क्या शऊर होगा। अब ये देखिए कि क्या अंबिया का जिंदा होना और शुहदा का जिंदा होना बराबर है? नहीं, वो भी बराबर नहीं। उसकी रीजन क्या है? शहीद इंतकाल कर जाए, शहीद हो जाए, जिंदा है, मुर्दा नहीं कहना, लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद तकसीम होगी क्या नहीं होगी? तकसीम होगी शहीद की, उसकी इनहेरिटेंस जो जायदाद उसके बच्चों को मिलेगी। क्या शहीद की जो बेवा है इद्दत गुजारने के बाद दूसरा निकाह कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है ना। लेकिन मुझे बताओ रसूलुल्लाह के मामले में हुजूर की जायदाद भी तकसीम नहीं होगी, और हुजूर की ज़ौजा, जब हुजूर का विसाल हो गया, कोई भी ज़ौजा हुजूर की दूसरी जगह निकाह भी नहीं कर सकती। तो शहीद जिंदा है, लेकिन रसूलुल्लाह और अंबिया की हयात तो शहीदों से भी बहुत आला। लेकिन फिर भी आप कहेंगे कि भाई अगर वो हयात हैं तो सहाबा के दौर की मिसाल दो कि विसाल के बाद सहाबा ने ऐसा मामला किया। तो पढ़िए इमाम अहमद बिन हंबल की मुस्नद को। सारा सऊदी अरब तो इमाम अहमद बिन हंबल को अपना इमाम मानता है, और वो कहते भी हैं हंबली हैं। ये जोर से आमीन कहना, इसके अलावा हाथ सीने पर बांध लेना, ये सारे मामलात ये उनके दलाइल हैं जो इमाम अहमद बिन हंबल के मामलात हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। ये जोर से आमीन कहने का मसला, ये सारी चीज़ें इमाम अहमद बिन हंबल के मसलक में हैं और हम उनकी बहुत ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं। वही इमाम अहमद बिन हंबल लिखते हैं कि हज़रत उमर का दौर है 18वीं हिजरी है, 18वीं हिजरी है, साल है 18वां, और हुजूर का हो गया तो 10वें में विसाल।
حضرت عمر کا زمانہ ہے رضی اللہ عنہ، بارش نہیں ہو رہی، حضرت عمر نے نماز استسقاء پڑھائی، اور حضرت عمر کے دور حکومت میں جو وزیر خزانہ تھے ان کا نام تھا بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ۔ بلال بن حارث مزنی حضور کے روزے پر آئے نماز استسقاء پڑھنے کے بعد، اور حضور کے روزے پر آ کر کہتے ہیں استسقی لامتی کا یا رسول اللہ فقد ہلکو، حضور اپنی امت کے لیے بارش کروائیے، ہلاک ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ وصال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد بلال بن حارث مزنی جو صحابی بھی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے وزیر خزانہ بھی ہیں، حضور کے روزے پر آ کر حضور سے عرض کر رہے ہیں حضور بارش کروائیے۔ اور پھر آگے پڑھی، امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں ان کی آنکھ لگی اور کہا اللہ رب العزت بارش فرمائے گا، عمر کو کہو ذرا نرم ہو جائے، تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھا کرے۔ اللہ اکبر، یہ پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کے اندر بھجوایا حضور نے۔ تو کیا پتہ لگا، صحابہ کرام بھی بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے تھے۔ پھر وہ جو روایت میں نے سنائی، آخری بات کرتا ہوں، یہ دلائل تو اتنے ہیں کہ میں آپ کو اس پہ دینا چاہوں تو گھنٹوں اس پہ تقریر ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے روایت آپ کو پڑھی ہے جو نابینا والی، یہ تو حضور کی ظاہری حیات کی بات ہے نا۔ المعجم الصغیر میں ایک اس روایت کو نقل کیا، المعجم الصغیر میں، اور ابن تیمیہ جس کو سلفی اپنا امام مانتے ہیں، ابن تیمیہ نے کہا یہ جو روایت ہے جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں معجم الصغیر کے، فرمایا صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور ایک شخص تھا جسے کام تھا حضرت عثمان بن عفان سے، تو لیکن حضرت عثمان بن عفان اتنے زیادہ مصروف رہتے تھے کہ آپ کو وقت نہیں مل پا رہا تھا کہ اس بندے کو وقت دیں۔ تو ایک اور صحابی تھے عثمان بن حنیف، وہ کہتے ہیں، یہ پوری روایت کرنے والے عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ بندہ مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ یار مجھے کام ہے حضرت عثمان بن عفان سے، امیر المومنین سے، لیکن وہ اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ میں اپنی بات ہی نہیں کہہ پاتا، میرا کام ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے کہا کہ تو وضو بنا کے 2 رکعت پڑھ، اور 2 رکعت کے بعد یہ پڑھ اللہم انی اسألک و توجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، یہ پڑھ لیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز پڑھ لی اور میں اس چیز کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد حضرت عثمان کے دربار میں گیا، حضرت عثمان جہاں خلیفہ تھے، جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں گیا، دیکھا جو دروازے پر جو شخص تھا اس نے فوراً ویلکم کیا۔ جیسے ہی حضرت عثمان کے پاس پہنچا، حضرت عثمان نے مجھے اپنے برابر میں بٹھایا، برابر میں بٹھا کر کہا بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ مسئلہ سنا بھی، وہ جو مسئلہ تھا فوراً حل بھی کر دیا، اور کہا کہ آئندہ بھی کوئی کام ہوا کرے تو ڈائریکٹلی آ جائے کرو۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں کب سے آنے کی سوچ رہا ہوں لیکن آپ کی مصروفیت دیکھ کے نہیں آ پاتا ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ جیسے ہی میرا کام ہوا میں حضرت عثمان کے دربار سے نکلا، وہ سیدھا گیا حضرت عثمان بن حنیف کے پاس اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کام ہو گیا، اور آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ حضرت عثمان سے میری سفارش نہیں کرتے نا کام نہیں ہوتا۔ آپ نے تھوڑی سی میری جیک لگائی، تھوڑی سی پرچی لگائی اور میری بات چل گئی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم میں نے تو تمہارے بارے میں بات بھی نہیں کی حضرت عثمان سے، میں نے تو تمہارے بارے میں جملہ تک نہیں کہا، کوئی سفارش بھی نہیں کی۔ تو کہنے لگے یہ کام کیسے ہوا؟ تو کہا وہ جو میں نے تمہیں بتائی تھی نا دعا جو 2 رکعت نماز کے بعد پڑھنی تھی، اللہم انی اسألک، یہ اس کی برکت ہے۔ اور پھر حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں اس شخص نے پوچھا تمہیں یہ دعا کہاں سے ملی؟ تو میں نے اس کو وہی روایت سنائی جو نابینا صحابی والی تھی کہ وہ آئے حضور کی بارگاہ میں اور اس دعا کی برکت سے اللہ نے انہیں بینائی عطا فرمائی۔ مسند بزار میں امام حاکم نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ نبی کریم، اور اس بات کو کون لکھ رہے ہیں؟ عبد الوہاب نجدی نے تو ان سب چیزوں کو شرک لکھا۔ عبد الوہاب نجدی کے جو والد ہیں جن کا نام عبد الوہاب ہے، اس کو پورا نام جو ہے محمد بن عبد الوہاب، عبد الوہاب تو والد ہیں۔ عبد الوہاب جو ہیں، عبد الوہاب کے جو دوسرے بیٹے سلیمان بن عبد الوہاب، وہ سارے سنی تھے۔ سلیمان بن عبد الوہاب کی کتاب ہے صواعق الہیہ، اس میں انہوں نے اپنے بھائی کا رد کیا کہ ہمارا بھائی محمد بن عبد الوہاب نجدی پوری امت کو مشرک کہتا پھرتا ہے، حالانکہ یہ تمام چیزیں تو وہ چیزیں ہیں جو کہ تمام صحابہ سے اور بزرگوں سے ثابت ہیں۔ پھر انہوں نے صواعق الہیہ میں اپنے بھائی کے ان تمام نظریات کا رد کیا، اور رد کر کے کہا کہ دیکھو پڑھو امام حاکم کی مستدرک کو، صحیح روایت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم جنگل میں راستے میں کہیں بھٹک جاؤ تو کہو
اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو اللہ کے جو روحانی فرشتے ہیں، جو بندے ہیں، وہ تمہاری راستہ ڈھونڈنے میں مدد کرتے ہیں۔ اور پھر سلیمان بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب صواعق الہیہ میں یہ بات نقل کی کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے 5 مرتبہ حج کیا پیدل، اور ان میں سے 1 مرتبہ میں راستہ بھول گیا، پھر مجھے حضور کی حدیث یاد آئی کہ راستہ بھول جاؤ تو کہو اے اللہ کے بندو، اللہ نے جو تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے اس کے حوالے سے میری مدد کرو۔ میں یہ بات کہتا رہا یہاں تک کہ صحیح ٹریک مجھے مل گیا اور میں سیدھا مکے پہنچ گیا۔ تو یہ تمام دلائل بیان کرتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہیں یہ نظریات قرآن و حدیث پر ہیں، لیکن پھر بھی میں عرض کرتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ دلائل ہیں، اس کو شرک نہیں کیا جائے گا، لیکن ہر لمحے ہر وقت اللہ کو پکاریے، اللہ سے مانگیے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر آپ مہینے میں 100 مرتبہ یا غوث پاک کہہ رہے ہیں اور 2 مرتبہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، یہ نظریہ سنیت نہیں ہے۔ نبیوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا، ولیوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا، تو افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کو پکاریے۔ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگی، ان کے وسیلے سے مانگی۔ لیکن ایک طرف آپ وسیلے کی بات کرتے رہے، اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں، تو اصل تو رجوع ہے اللہ کی طرف، اور یہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے تک کا وسیلہ ہے، تو اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے۔ ہمارے کچھ لوگ ہیں اہل سنت، ہم بھی سنی ہیں، اور میں اتنی دیر سے دلائل آپ کو اسی پر دے رہا ہوں، لیکن وہ یا اللہ مدد یا قرآن کریم کی جو دعائیں ہیں انہیں وہ ایک بھی یاد نہیں ہوتی، وہ منقبت 4 یادیں غوث پاک کی انہیں۔ بھائی 4 منقبت غوث پاک کی یاد کرو، لیکن 4 آیتیں بھی تو یاد کرو جو قرآن میں ہے، مشکلات کے وقت میں جو پڑھنی ہے۔ آپ کو ناز شریف یاد ہے، لیکن یہ جو دعا میں نے بتائی ہے نابینا صحابی والی، یہ دعا میں یاد نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں پڑھو جو قرآن و حدیث میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں زیادہ برکت ملے گی۔ تو یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ افضل و اعلیٰ عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ فریاد کرے، حضور کی بارگاہ کے اندر وسیلہ پیش کرے، اولیاء کا وسیلہ پیش کرے۔ لیکن اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، اولیاء کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے، تو وہ شرک نہیں ہے، وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس کو شرک کہنا بڑی جہالت ہے، اور اس طرح کی آیتوں کو ان چیزوں پر فٹ کرنا میں سمجھتا ہوں امت پر ایک بہت بڑا بہتان لگانا ہے۔ تو یہ بات مجھے تفصیل سے سمجھانی تھی، کیونکہ یقیناً ہم درس دے رہے ہیں اور ہمارا تعلق صوفیہ کے جو ہے وہ ماننے والوں میں سے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جن آیتوں کو لے کر امت کے اندر شرک کے فتوے بانٹے جاتے ہیں، بدعت کے فتوے بانٹے جاتے ہیں، ان آیت کا صحیح مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں۔ 2-3 آیت پڑھتا ہوں، درس کا اختتام کرتا ہوں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ، اور اے حبیب فرما دیجئے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ان اتاکم عذابہ کہ اللہ کا عذاب آ جائے تم پر، بیاتن رات کے وقت، او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو جو تم یہ جلدی جلدی عذاب چاہ رہے ہو تو تمہارے پاس ایسی کیا چیز ہے مجرموں اس عذاب سے بچنے کے لیے؟ آدمی بند اس کا بندہ ہوا تو کہتا آنے دو طوفان۔ اے مجرموں تمہارے پاس کیا پروٹیکشن ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی؟ تو کس بات کی جلدی مچا رہے؟ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، اور کیا پھر جب وہ آ جائے گا عذاب جب ایمان لاؤ گے؟ اثم اذا ما وقع، جب وہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بہ، جب اللہ پر ایمان لاؤ گے، الآن، کیا اب ایمان لاؤ گے؟ وقد کنتم بہ تستعجلون، اور عذاب دیکھ کر جب تم فوراً ایمان کی بات کرو گے تو پھر اللہ کہے گا وقد کنتم بہ تستعجلون، بڑی جلدی مچا رہے تھے پہلے تو، اب کیا کہہ رہے اللہ؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، اور پھر ان سے کہا جائے گا ظالموں تم نے ظلم کیا، اب ہمیشگی میں رہنے والا عذاب چکھو، ہمیشگی والا عذاب چکھو ظالموں، هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اور یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ عذاب آنے کے بعد اب توبہ قبول نہیں ہوگی، اب ایمان قبول نہیں ہوگا۔ یہ کہا نا، اب وہ کہیں گے آمن تم بھی، اللہ کہے گا نہیں 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 نہیں، اب عذاب آ گئے، اب تو عذاب کا مزہ چکھو۔ استنبئونک حق ہو، جب حضور نے کہا وہ عذاب دائمی ہوگا، ہمیشگی والا ہوگا، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، تو اے حبیب یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں احق ہو، کیا یہ جو آپ ہمیشگی والے عذاب کی خبر دے رہے ہیں کیا یہ سچ ہے؟ تو قل ای وربی انہ الحق، اے محبوب فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یہ حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور جب یہ آئے گا
تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ عذاب نہ لائے۔ جب وہ لائے گا تو پھر وہ عذاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ ولو ان، اور جس دن عذاب آئے گا تو یہ ہٹ درم، یہ ضدی، یہ مذاق بنانے والے لوگ، ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت بہ، اور اگر ہو ہر جان کے لیے، ہر ظالم کے لیے اتنی دولت کہ جتنی زمین کے اندر دولت ہے، اگر وہ سب کا بھی مالک ہو، جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھے گا تو لافتدت بہ، اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ چاہے گا کہ دنیا بھر کی دولت بھی اگر میرے پاس ہو، ساری دولت فدیے میں دے دوں، عذاب سے بچ جاؤں۔ الا ان وعد اللہ، اللہ کہہ رہا واسروا الندامۃ لما رأوا العذاب، اور پھر وہ چھپائیں گے اپنی ندامت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے۔ آج تو ہٹ درم بھر رہے ہیں، لیکن جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے۔ وقضی بینہم بالقسط وہم لا یظلمون، اور انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیکنڈ لاسٹ آیت دیکھیے، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، پہلے کہا نا کہ ساری زمین کی دولت بھی ان کے پاس ہو، اگر، کنڈیشنل کا، ان کیس اگر ہو نہیں سکتی، اگر ہو اور یہ دے بھی دے تب بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پھر بیان کیا جا رہا تمہارے پاس ہے کیا، تمہارا پاس تمہاری چیز ہے کہ الا، خبردار، ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کا، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تن پر کپڑا بھی ہمارا ہے، کھانے کو دیا ہوا یہ بھی ہمارا ہے، آنکھیں بھی ہماری ہیں، یہ پورا وجود جو تمہارا دیا تمہارا ہے ہی نہیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، خبردار سن لو، سب اللہ کا۔ اور الا ان وعد اللہ حق، سنو اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنتیوں سے جنت کا وعدہ ہے تو سچا ہے، دوزخیوں سے دوزخ کا وعدہ ہے تو سچا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور سب کو اسی کی جانب لوٹنا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھنا نصیب فرمائے، حضور کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے، صحابہ کی محبت سے، اور جیسا قرآن انہوں نے سمجھا، جیسا قرآن سے انہوں نے عقیدہ بنایا، ایسا عقیدہ ہمیں رکھنا نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔